تو اس سے استدلال کرتے ہوئے، حالانکہ یہ حدیث تو صرف چلائی گئی ہے ان کے نقصان دین کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اس سے اشارۃ النص کے طور پر یہ ثابت ہوا کہ عورت کی اکثر مدت حیض 15 دن ہے۔ اس سے تو آدھا زمانہ بنے گا اگر 15 دن لیں گے۔ لیکن یہ روایت کیونکہ شطر بمانا نصف کے لیے ہے، جیسے الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان میں شطر بمانا نصف کے ہے، اس لیے آدھا زمانے تک وہ بیٹھی رہتی ہے۔ لیکن یہ روایت مخالف ہے، یہ روایت اس کے یہ معارض ہے ایک دوسری روایت کے، جس میں عبارت النص کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام ولیالیہن، اقل مدت حیض باکرہ لڑکی کا اور سیبہ کا 3 دن اور 3 راتیں ہیں، وہ اکثر اور زیادہ سے زیادہ 10 ایام 10 دن ہیں۔ یہ روایت آپ نے مدت حیض کو بیان کرنے کے لیے چلائی ہے، تو یہ کلام، اس کلام کو چلایا گیا ہے اکثر مدت حیض، اقل مدت حیض اور اکثر مدت حیض کو بیان کرنے کے لیے چلایا۔ تو یہ اکثر مدت حیض میں یہ کلام عبارت النص، اس کلام کے اس روایت کے عبارت النص کا تقاضا یہ ہے کہ اکثر مدت حیض 10 دن ہو، اور اس روایت کے اشارت النص کا تقاضا یہ ہے کہ اکثر مدت حیض 15 دن ہو۔ اب دونوں میں تعارض آ گیا، اشارت النص کا تقاضا ہے کہ اکثر مدت حیض 15 دن ہو، عبارت النص کا تقاضا ہے کہ اکثر مدت حیض 10 دن ہو، تعارض آ گیا۔ اور جب تعارض آ گیا تو عبارت النص چونکہ اقوا ہوتا ہے، اس لیے عبارت النص راجع ہو جائے گی اشارت النص پر۔ اس لیے اسی سے احناف حضرات استدلال کر کے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کہ چونکہ یہ عبارت النص ہے، اس لیے اسے معلوم ہوا، اور یہی کو احناف نے اختیار کیا کہ اکثر مدت حیض 10 دن ہے، زیادہ نہیں۔ اور پہلی والی روایت سے حضرات شوافی نے استدلال کیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے اسی سے استدلال کیا اور یہ فرمایا کہ اکثر مدت حیض عورت کی 15 دن ہے، لیکن چونکہ وہ ہے اشارت النص سے ثابت ہے اور یہ عبارت النص سے ثابت ہے، اس لیے احناف ترجیح قائم کر کے عبارت النص پر عمل کرتے ہیں اور اشارت النص پر نہیں کرتے۔ یہ طب ہے، یہ استدلال بھی حضرات شوافی کا طب ہے۔ اول تو اس حدیث پر کلام ہے، خود شوافی حضرات کے مجتہدین نے اور محدثین نے اس روایت کو باطل قرار دیا ہے۔ محشی نے نقل کیا ہے امام نووی کے حوالے سے اور دوسرے حضرات کہ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، جس نے مسلم کی شرح لکھی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ یہ حدیث باطل ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ یہ حدیث لا یعرف، یہ حدیث معروف نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کتب حدیث میں ہمیں یہ حدیث نہیں ملی، کتب حدیث میں ہمیں یہ حدیث نہیں ملی۔ تو اگر وہ اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تب پھر وہ اس بات ہوگا کہ وہ شطر دہر تک، یعنی آدھے زمانے تک گھر میں بیٹھے رہتی ہے، تو اول تو وہ حدیث ہی محل کلام ہے۔ دوسری بات یہ کہ لفظ شطر نصف میں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ نص نہیں ہے کہ صرف اس کا معنی صرف نصف ہی آتا ہے، بلکہ شطر بمعنی بعض بھی آتا ہے، شطر بمعنی بعض بھی آتا ہے، طرف بھی آتا ہے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، شطرہ، تو شطرہ اے جانب، اور بعض کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس لیے یہ شوافی حضرات کا استدلال اول تو اس پر موقوف ہے کہ حدیث ثابت ہو، حالانکہ حدیث ہی محل کلام ہے۔ اگر ثابت بھی ہو تو پھر لفظ شطر نصف معنی میں، نصف والے معنی میں وہ متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی اور بھی ہیں، بعض کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن اگر بعض نہ بھی لے، نصف لے، تب بھی وہ اشارت النص ہے اور یہ عبارت النص کے معارض ہے، اس لیے عبارت النص راجع ہوتی ہے اشارت النص پر۔ مصنف کہتے ہیں کہ اشارت النص کے لیے بھی عموم ثابت ہے، جیسے کہ عبارت النص کے لیے عموم ہے۔ جیسے عبارت النص عام ہوتی ہے پھر اس میں تخصیص کی جا سکتی ہے، ایسا ہی اشارت النص بھی عام ہو جاتی ہے، جب عام ہوتی ہے تو پھر اس میں تخصیص بھی درست ہے، اس لیے کہ عام میں تخصیص ہو سکتی ہے،
عام مخصوص البعض ہو۔ اس کی مثال پیش کی ہے، جیسے کہ یہ کیوں دونوں ہو سکتی ہے؟ شارح کہتے ہیں وجہ یہی ہے کہ جیسے کہ عبارت النص کتاب اللہ کے نظم سے ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی اشارت النص بھی کتاب اللہ کے نظم سے ثابت ہے۔ اس لیے چونکہ دونوں نظم میں شریک ہے، دونوں نظم سے ثابت ہوتے ہیں، اس لیے جیسے عبارت النص عام ہوتی ہے اس کے لیے عموم ثابت ہے، وہ عام ہوتی ہے، اشارت النص کے لیے بھی عموم ثابت ہے، اشارت النص بھی عام ہو جاتی ہے۔ جب عام ہوتی ہے تو پھر خصوص کا بھی احتمال رکھتی ہے، ان میں خصوص کا بھی احتمال ہے۔ اس کی مثال دی ہے اشارت النص کے عموم کی شوافع حضرات کے مذہب پر۔ ایک مثال پیش کر رہے ہیں شارح شوافع کے مذہب پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جن کو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، جن کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، لا تقولوا امواتن، تم نہ کہو امواتن کہ یہ مردے ہیں، اے ہم امواتن، ان کو مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اللہ نے منع کیا کہ آپ نہ کہو۔ یہ آیت ہے، اس آیت کو نازل کیا گیا، اتارا گیا، چلایا گیا اس کلام کو شہداء کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کہ شہداء کا مرتبہ عام مومنین کے سے بلند ہے۔ عام مومن مر جائے اس کو کہو مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں، لیکن شہید جو اللہ کے دے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کو عام مردوں کے برابر نہ سمجھو، کیونکہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو اس آیت کو چلایا گیا شہداء کے مراتب کو بیان کرنے کے لیے، علو درجات کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اس آیت کے اشارت النص سے معلوم ہو گیا کہ جب شہید مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اور جنازہ زندے کی ہوتی ہے مردے کی؟ مردے کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے اشارت النص کے طور پر شوافع حضرات ثابت کرتے ہیں کہ شہید پر نماز جنازہ نہیں ہے، شہید پر نماز جنازہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہے زندہ، تو زندوں کی جنازے نہیں ہوتے بلکہ مردوں کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے استدلال کرتے ہیں شوافع حضرات اور یہ کہتے ہیں کہ شہید پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ استدلال سمجھ میں آئے گا؟ اشارت النص سے یہ عام ہے، ہر شہید کو عام ہے، اشارت النص سے حکم ثابت ہو گیا، اور عموم ہے، ہر شہید کو شامل ہے کہ ان پر نماز جنازہ نہیں ہے۔ لیکن اس عموم سے پھر اس میں تخصیص کی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس سے خاص کیا گیا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو جب شہید کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ نماز جنازہ آپ نے ان پر پڑھی۔ تو شہید پر نماز جنازہ نہیں، اشارت النص سے حکم ثابت، اور عام ہے، ہر شہید کو شامل ہے، لیکن حضرت حمزہ کو اس میں سے خاص کیا گیا۔ عام تا تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے حضرت حمزہ کو اس میں سے خاص کیا گیا۔ یہ ہے اشارت النص سے، اشارت النص کے عموم کا، کہ اشارت النص بھی عام ہوتی ہے، اور جب عام ہوتی ہے تو اس میں تخصیص کا بھی احتمال ہے، اور یہ تخصیص کی مثال ہو گئی۔ شوافع حضرات کے مذہب پر ہے، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ ان السیف محاء للذنوب، یہ تلوار گناہوں کو مٹانے والی ہے، لہذا جب شہید کو قتل کر دیا گیا تلوار سے، گولی سے، ٹینک سے، بمباری سے، تو اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو جنازہ تو مغفرت کے لیے ہوتی ہے، بخشش طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ پہلے سے بخشایا ہے، ان کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اس لیے شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ وہ استدلال سمجھ میں آ گیا ان کا؟ اگرچہ ہمارے نزدیک شہید پر نماز جنازہ ہمارے ہاں ہے، ان کے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں نماز جنازہ ہے، ان کے ہاں نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو اشارت النص ہے، جو آپ نے اشارت النص سے حکم ثابت کیا کہ جنازہ نہیں، ہم کہتے ہیں آپ کا یہ اشارہ ہمارے عبارت النص کے معارض ہے، اس لیے کہ عبارت النص سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو علی کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد برے آدمی پر نماز جنازہ پڑھ لیا کرو۔ صلو امر کا صیغہ ہے، علی کل بر و فاجر، تو جو نیک ہوتا ہے
تو ان پر نماز جنازہ ہے، تو شہید سے بڑھ کر نیک اور کون ہوگا، اس لیے نماز جنازہ ہے۔ تو یہ عبارت النص ہے، وہ اشارۃ النص ہے، اس لیے وہ اشارۃ النص اس عبارت النص کے معارض ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی آپ علیہ السلام کو حکم دیا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ معلوم ہوا شہید بھی مستحق نماز ہے، مستحق جنازہ ہے۔ دوسرا امام شافعی رحمہ اللہ نے جو استدلال کیا کہ تلوار گناہوں کو مٹا دینے والی ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ نماز جنازہ صرف گناہ بخشش کرنے کے لیے نہیں ہوتی، نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی صرف اسی لیے کہ بخشش کرائی جائے اور سفارش کی جائے، صرف اسی لیے نہیں، بلکہ یہ کرامت اور اس کی شرافت کو بھی ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، کسی کے اعزاز کے لیے بھی ہوتی ہے، اور شہید اعزاز کا اور عظمت کا اور اس کے عظمت کے اظہار کا زیادہ لائق ہے، اس لیے شہید پر نماز جنازہ ہوگی۔ بہرحال یہ ان کے مذہب پر، شافعی کے مذہب پر اشارۃ النص کے عموم سے مثال ذکر کی ہے کہ اشارۃ النص بھی عام ہوتی ہے جیسے کہ عبارۃ النص ہوتی ہے، اور جب عام ہوتی ہے تو تخصیص بھی ہوتی ہے۔ احناف کے مذہب پر کیا مثال ہوگی؟ جیسے کہ اوپر مثال بیان کی اشارۃ النص سے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، مولود لہو پر یعنی باپ پر اپنے بیٹے کے مرضعہ کا نفقہ بھی واجب ہے اور کسوہ بھی واجب ہے۔ لام اختصاص سے کیا ثابت کیا کہ باپ کے لیے بیٹے کے مال میں حق تملک حاصل ہے، اشارۃ النص سے شارع نے ثابت کیا۔ تو یہ تو عام ہے، بیٹے کے قبضے میں جو کچھ بھی ہے تمام مال کو شامل ہے، اس لیے کہ مملوک المملوک مملوکن تو یہ مطلق ہے، بیٹے کے سارے مال کو شامل ہے، عام ہے، لیکن اس میں تخصیص کی گئی ہے، اس عام کو خاص کیا گیا ہے عند الحاجت، حاجت کاملہ کے ساتھ، اور حاجت قاصرہ کو اس سے نکال دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کے باندی میں اگر تصرف کر لے، کیونکہ وہ حاجت کاملہ نہیں ہے، قاصرہ ہے، اس لیے باپ ضامن ہوگا بیٹے کے لیے، باندی کا کیا ہوگا؟ ضامن بن جائے گا۔ تو اشارۃ النص سے حکم تو ثابت کر لیا، حق کے تملک ثابت کر لی، اور عموم ہے، بیٹے کے تمام اموال کو شامل ہے، لیکن اس سے حاجت قاصرہ کو خاص کر دیا گیا۔ اور حناف کے مذہب پر مثال سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا کہ جیسے عبارۃ النص عام ہوتی ہے، اشارۃ النص بھی کیا ہوتی ہے؟ عام، اور جب عام ہوتی ہے تو اس میں تخصیص کا بھی احتمال ہے۔ البتہ اصولین میں سے قاضی ابو زید دبوسی رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم میں عموم جاری نہیں ہوتا، وہ عام نہیں ہو سکتا، صرف عبارۃ النص ہی عام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کلام کے چلائے جانے سے مقصود ہوتا ہے، اسی کے لیے کلام چلایا جاتا ہے، جبکہ اشارۃ النص کے لیے کلام نہیں چلایا جاتا۔ تو جس کے لیے کلام چلایا جاتا ہے عموم بھی اسی میں جاری ہو سکتا ہے، اور جس میں عموم جاری ہوگا تو پھر تخصیص بھی اسی میں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تخصیص ایک نوع ہے، قسم ہے عموم کی۔ اس لیے ان کے نزدیک تو اشارۃ النص عام نہیں ہوتا، لیکن اکثر حضرات فقہا کے نزدیک اشارۃ النص بھی کیا ہو جاتا ہے؟ عام ہوتا ہے، جیسے کہ عبارۃ النص عام ہوتا ہے۔ دیکھو کتاب میں، وَأَمَّا الْإِسْتِدْلَالُ بِإِشَارَةِ النَّص، رہا استدلال کرنا اشارۃ النص سے، فَهُوَ الْعَمَلُ، تو وہ عمل ہے، عمل سے مراد وہی مجتہد کا عمل ہے، استنباط کرنا، فَهُوَ الْعَمَلُ، وہ مجتہد کا عمل کرنا ہے، یعنی استنباط کرنا ہے، بما اس حکم پر، ثبت بنظمه، کہ جو اس حکم کے نص سے ثابت ہو، نص سے ثابت ہو، لغتاً لغوی طور پر، لیکنہ غیر مقصود، لیکن یہ مقصود نہیں ہوتا، ولا سیق لہ النص، اور نہ ہی اس حکم کے لیے اس کا نص کو چلایا جاتا ہے، ولیس بظاہر من کل وجہ، اور یہ مکمل طور پر ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ شارح کہتے ہیں فقولہ بنظمہ، ماتن کے قول جو نظم ہے، شامل للعبارت والاشارت، یہ عبارت النص اور اشارت النص، یہ تعریف دونوں کو شامل ہے، ولیکن تخرج به دلالت النص، لیکن اس قید سے دلالت النص خارج ہو جاتا ہے، لأنہ لیس بثابت بالنظم، اس لیے کہ وہ نظم سے ثابت نہیں،
بل بمعنی النظمی، بلکہ نظم کے معنی سے ثابت ہوتا ہے۔ وقولہ لغتاً، اور ماتن کا قول لغتاً یخرج به المقتضیٰ، اس سے مقتضیٰ خارج ہو جاتا ہے، لأنہ لیس بثابت لغتاً، اس لیے کہ وہ لغتاً ثابت نہیں ہوتا، بل شرعاً او عقلاً، بلکہ شرعاً ثابت ہوتا ہے یا عقلاً ثابت ہوتا ہے۔ وقولہ لکنہ غیر مقصود ولا سیق لہ النص، مصنف کے قول لکنہ غیر مقصود ولا سیق لہ النص، اس سے تخرج به العبارۃ، اس سے عبارت النص خارج ہو جاتی ہے، لأنہا مقصودۃ مسوقۃ، اس لیے کہ وہ مقصود ہوتی ہے اور اسی کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے۔ وقولہ لیس بظاہر من کل وجہ، اور مصنف کا قول لیس بظاہر من کل وجہ، زیادت تاکید، یہ تاکید کی زیادتی کے لیے ہے، فی اخراج العبارت، عبارت النص کو نکالنے میں، وتوضیح للتعریف، اور تعریف کو کی وضاحت کرنے کے لیے ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، اگرچہ عبارت اشارت النص کی تعریف ان کی محتاج نہیں، تعریف اس کی محتاج نہیں، یعنی انہ ظاہر من وجہ دون وجہ، یہ من وجہ ظاہر ہوتی ہے اور من وجہ ظاہر نہیں۔ کما، اسی مثال دے رہے، کما جیسے کہ اذا رأى انسان انسانا، کہ جب کوئی انسان دوسرے انسان کو دیکھے، بے قصد نظر ہی، اپنے نظر کے ارادے سے، یعنی قصدن دیکھے، ومع ذلك یرا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھ لیتا ہے، دیکھتا ہے، من کان عن یمینہ و شمالہ، اس کو بھی کہ جو ان کے دائیں اور بائیں جانب ہوتے ہیں، بمعوق عینہ، اپنے آنکھ کے گوشے سے، من غیر التفات و قصد، بغیر توجہ کیے اور ارادے کیے ہوئے، فالاول بمنزلۃ العبارۃ، پہلا عبارت النص کی طرح ہے، والثانی بمنزلۃ الاشارۃ، اور دوسرے جو ہے یہ اشارت النص کی طرح ہے۔ کقولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، مولود لہو پر ان کا رزق بھی ہے اور کسوہ بھی ہے۔ مثال للعبارت والاشارت معا، یہ عبارت النص اور اشارت النص دونوں کی ایک ساتھ مثال ہے۔ وضمیرہن، اور ہن کی جو ضمیر ہے، راجع الی الوالدات، یہ والدات کی طرف لوٹ رہی ہے، المذکورۃ فی قولہ تعالی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین میں مذکور ہے۔ فإن كان المراد به ایجاب نفقتها وکسوتها، اگر اس سے مراد نفقے کو اور اس کے کسوے کو واجب کرنا ہے، لأجل، اس وجہ سے، انہا زوجته ومنکوحته، کہ یہ اس کی بیوی ہے دودھ پلانے والی اور اس کی منکوحہ ہے، فلا مضایقۃ فیہ، تو پھر اس پر اجرت کے نان نفقے کے واجب کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، نفقے کے طور پر، اجرت کے طور پر۔ وَإِن كَانَ لِأَجْلِ أَنَّهَا مُرْضِعَةٌ لِوَلَدِهِ، اور اگر اس وجہ سے ہے کہ یہ اس کے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، تو یحمل، تو پھر اس آیت کو محمول کیا جائے گا، علی، اس طور پر، علی، اس پر محمول کیا جائے گا، انہن مطلقات، کہ یہ ان کی والدات جو ہیں یہ مطلقہ ہیں، منقضیۃ عدتہن، اور ان کی عدتیں گزر چکی ہے، وعلی کل تقدیر، ہر صورت پر، سیقہ، اس آیت کو چلایا گیا، لاثبات النفقۃ، نفقہ ثابت کرنے کے لیے، لیکن یہاں ثابت نہیں بلکہ محشی کہتے ہیں لایجاب النفقۃ، نفقہ واجب کرنے کے لیے، اس بات نہیں ہے، اور وجہ اس بات ایجاب اس لیے ہے کہ یہ اگرچہ خبر ہے لیکن حکم میں معنی میں انشاء ہے، امر کے معنی میں ہے۔ وفیہ اشارۃ، اور اسی میں اشارہ ہے، الی، اس بات کی طرف، ان النسب الی الآباء، کہ جو نسب ہوتی ہے یہ آبا کی طرف ہوتی ہے، باپ کی طرف ہوتی ہے، لأن المعنی، اس لیے کہ آیت کا معنی ہے، وعلی الذی ولد الولد لأجلہ، اس شخص پر کہ جس کے لیے بچے کو پیدا کیا گیا، جنا گیا، رزق الوالدات وکسوتہن، ان کی ماؤں کا اور والدات کا رزق ہے اور ان کا کسوہ کپڑا ہے، فالنسبۃ الیہ بلام الاختصاص، تو باپ کی طرف نسبت کرنا لام اختصاص کے ساتھ، یعرف بہ، اس سے معلوم ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے اس بات کی، ان الاب هو الذی اختص بهذه النسبہ، کہ باپ ہی خاص ہے اس نسبت کے ساتھ، خاص ہے یعنی مختص بھی ہے، مختص نہیں ہے، کیونکہ باپ کا ایک بچہ نہیں اور بھی ہوتے ہیں۔ بخلاف لفظ الوالد والاب، برخلاف لفظ والد کے یا اب کے،
فإنه لا يدل على هذا المعنى، اس لیے کہ وہ اس معنی پر دلالت نہیں کرتا، یعنی اختصاص پر. کیوں؟ اذ لیس فیہ لام الاختصاص، اس لیے کہ اس میں لام اختصاص کا لام نہیں ہے. وَقَذَا يُشِيرُ، شارح استدلال کرتے ہیں دوسرا اشارۃ النص کا دوسرا حکم ثابت کر رہے ہیں. وَقَذَا يُشِيرُ هَذَا، اسی طرح یہ آیت اشارہ کرتی ہے الی اس بات کی طرف ان للاب حق التملک، کہ باپ کے لیے ملکیت کا حق حاصل ہے فی مال ولدہ، اپنے بچے کے مال میں، اپنے بیٹے کے مال میں، عند الحاجت، حاجت کے وقت، لأنہ مملوک، اس لیے کہ وہ اس کا مملوک ہے بیٹا. دوسرا حکم وَإِلَىٰ، اور اسی طرف بھی اشارہ کرتی ہے آیت أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْوَالِدَ أَحَدٌ، مفعول بہ مقدم ہے، فاعل مؤخر. اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ کوئی بھی شخص باپ کے ساتھ شریک نہیں فی نفقت ولدہ، اپنے بیٹے کے نفقے میں. كَمَا لَا يُشَارِكُهُ فِي هَذِهِ النِّسبَةِ أَحَدٌ، جیسے کہ اس نسبت کرنے میں کوئی دوسرا آدمی، کوئی بھی شخص اس باپ کے ساتھ شریک نہیں. عَلَى مَا فَصَّلْنَا كُلَّ ذَلِكَ فِي التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِي، جیسے کہ ان سب کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے تفسیر احمدی میں. وَهُمَا سَوَاءٌ فِي إِيجَابِ الْحُكْمِ، اور یہ دونوں حکم کے واجب کرنے میں برابر ہیں. إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ عند التعارض، مگر ان میں سے پہلا یہ تعارض کے وقت زیادہ احق ہے، قوی ہے. یعنی ان کل من العبارت والاشارت قطعی الدلالت علی المراد، یعنی عبارت النص اور اشارت النص میں سے ہر ایک مراد پر دلالت کرنے میں قطعی ہے. لیکن ترجح العبارت علی الاشارت، یا ترجح العبارت علی الاشارت، عبارت النص اشارت النص پر راجح ہوتی ہے، یا عبارت النص کو اشارت النص پر ترجیح دی جاتی ہے وقت التعارض، تعارض کے وقت. مثالہ، اس کے تعارض کی مثال ہے قولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے فی حق النساء، عورتوں کے بارے میں، انہن ناقصات عقل و دین، کہ عورتیں ناقصات عقل اور دین ہیں. قلنا، عورتوں نے کہا، وما نقصان عقلنا و دیننا، ہمارے عقل اور دین کا کیا نقصان ہے، کیا کمی ہے اس میں. قال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا، الیس شہادت النساء مثل نصف شہادت الرجال، کیا عورتوں کی گواہی مردوں کی گواہی کی آدھے کی طرح نہیں. قلنا بلا، عورتوں نے کہا کیوں نہیں. قال، آپ نے فرمایا، فذلک من نقصان عقلها، یہ اس کے عقل کا نقصان ہے. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تقعد احداکن شطر ظہرها فی قعر بیتها، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر میں آدھے زمانے تک بیٹی رہتی ہے. لا تصوم ولا تصلی، نہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے. قلنا بلا، عورتوں نے کہا کیوں نہیں. قال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا، فذلک من نقصان دینہا، یہی اس کی دین کا نقصان ہے. فالحدیث، یہ حدیث، وَإِن كَانَ مَسْوُوقًا لِنُقْصَانِ دِينِهِنَّ، اگرچہ ان عورتوں کے دین کے نقصان کے لیے اس روایت کو، اس حدیث کو چلایا گیا ہے، لیکن یفہم منہ اشارتاً، لیکن اس روایت سے اشارے کے طور پر سمجھا جاتا ہے، ان اکثر الحیض 15 یوماً، کہ اکثر مدت حیض یہ 15 دن ہے. لأن لفظ الشطر موضوع للنصف فی اصل اللغت، اس لیے کہ اصل لغت میں لفظ شطر کو وضع کیا گیا ہے آدھے کے لیے، نصف کے لیے. وبہ تمسک الشافعی رحمہ اللہ، اور اسی سے استدلال کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، فی اس بات میں، ان اکثر الحیض 15 یوماً، کہ اکثر مدت حیض 15 دن ہے. ولکنہ معارض، لیکن یہ روایت معارض ہے، بما اس روایت کے، رویہ جن کو بیان کیا گیا یا نقل کیا گیا، انہ علیہ السلام، کہ آپ علیہ السلام نے قال، فرمایا، اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب، کم سے کم مدت حیض باکرہ لڑکیوں اور سیبہ کے لیے، وہ 3 ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 راتیں ہیں. وہ اکثرہ 10 ایام، اور زیادہ سے زیادہ وہ 10 دن ہے. لأنہ عبارت فی ھذا المعنی، اس لیے کہ وہ اس معنی میں عبارت ہے، عبارت النص ہے. فرجحت علی الاشارہ، اس لیے عبارت النص راجح ہو گئی اشارت النص پر. وللاشارۃ عموم کما للعبارۃ، اور اشارت النص بھی عام، اس کے لیے بھی عموم ثابت ہے، یہ بھی عام ہوتی ہے کما للعبارۃ، جیسے کہ عبارت النص کے لیے ہے. لأن کل منہما ثابت بنفس النظم، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نفس نظم سے، یعنی نظم ہی سے ثابت ہوتے ہیں. فیحتمل، اس لیے احتمال رکھتے ہیں، یکون کل منہما خاصا،
کہ ان میں سے دونوں میں سے ہر ایک خاص ہو، اس کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ وَأَن يَكُونَ عَامًا، اور یہ بھی احتمال رکھتے ہیں کہ عام ہو، عامًا مخصوص البعض وغیرہ، ایسا عام ہو کہ جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا یا غیر مخصوص ہو۔ وَمِثَالُ الْإِشَارَةِ الْمَخْصُوصِ الْبَعْضِ، اس اشارے کی مثال کہ جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہے، قَوْلُهُ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم نہ کہو ان کو کہ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، اموات، ان کو مردے نہ کہو۔ فَإِنَّهُ سِيقَ لِعُلُوِّ دَرَجَاتِ الشُّهَدَاءِ، اس لیے کہ اس کلام کو، اس آیت کو چلایا گیا شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ وَلَكِنْ يُفْهَمُ مِنْهُ إِشَارَةً، لیکن اس سے بطور اشارے کے سمجھا جاتا ہے أَلَّا يُصَلَّى عَلَيْهِ، کہ ان پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، لِأَنَّهُ حَيٌّ، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، وَالْحَيُّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، اور زندے پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ ثُمَّ خُصَّ مِنْهُ حَمْزَةُ، پھر اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو خاص کیا گیا۔ فَإِنَّهُ، اگر ہو ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے تو پھر معنی ہوگا فَإِنَّهُ، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے صلی علیہ 70 صلاةً، آپ نے اس پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ اور اگر ہو ضمیر حمزہ کی طرف، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، پھر معنی ہو جائے گا فَإِنَّهُ، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو صلی علیہ 70 صلاةً، ان پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى رَأْيِ الشَّافِعِي، یہ سب کے سب امام شافعی رحمہ اللہ کے رائے پر ہے۔ وَأَمَّا عَلَى رَأْيِنَا، رہا ہمارے مذہب اور ہمارے رائے میں، فَمِثَالُهُ، تو اس کی مثال ہے، ما قیل، وہ جو کہی گئی، أَنَّهُ خُصَّ مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اس الآیہ، اس آیہ سے خاص کیا گیا، وَطْيُ الْأَبِ جَارِيَةَ وَلَدِهِ، باپ کے لیے اپنے بیٹے کے باندی کی وطی کو خاص کیا گیا۔ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ، اس لیے کہ یہ حلال نہیں، حَتَّى وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، یہاں تک کہ باپ پر اس کی قیمت واجب ہو جاتی ہے، عَلَى مَا عُرِفَ، جیسے کہ یہ بات معلوم ہو گئی۔